امریکہ کے جو وفد ہے جو کہ جنیوا جانا تھا جے ڈی وینس کے سربراہی میں، اس نے بھی اپنا جو دورہ ہے جنیوا کا وہ بھی کینسل کر دیا۔ اور اس وقت جے ڈی وینس نے ایک تو اسرائیل کے اوپر کافی اس نے تنقید بھی کی، اسرائیل کو کہا یار ہمارے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ایک ریاست کے طور پر قائم نہیں رہ سکتے، ہمارے اسلحے کے اوپر جو ہے تمہاری گزار بسر ہے، اگر ہم اسلحہ نہیں دیتے تو یہ جو 40 روزہ جنگ ہے تم ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتے، جتنا اسلحہ تمہیں دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، ہماری فیکٹری میں بنا ہے، اور اس کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر کا ہوا ہے، امریکن ٹیکس پیئر کا ہوا ہے، اور تم اس کے اوپر جنگ لڑ کر اور آج ہمیں تم دانت دکھاتے ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بلکہ جے ڈی وینس نے اسرائیل کے اوپر تنقید بھی کی ہے۔ اب جو ہے ایران نے کہا ہے کہ معاہدے کا جو خلاف ورزی اگر کوئی کرے گا تو غیر ضروری مطالبات کریں گے اگر آگے بھی مذاکرات کے حوالے سے، تو پھر اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ ایران کے جو اسپیکر ہیں کالیباف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سپریم لیڈر نے یہ ہدایت دی ہے کہ معاہدے کی شقوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، بالکل سختی سے انہوں نے ہدایت دی ہے، لہٰذا ہم اس ٹاسک کو پورا کریں گے، ہر صورت میں پورا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی امریکہ کی ذمہ داری ہے، اگر امریکہ اس کے کو قبول نہیں کرتا، اس کو اپلائی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ناکام ہے، تو پھر ہم اس کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے بھی ایک کلیئر ایک سٹانس دے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں امریکہ کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس معاہدے کے حوالے سے میرا ذاتی جو سٹانس تھا وہ ٹوٹلی مختلف تھا، لیکن چونکہ میرے پریزیڈنٹ نے اور جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آپ کی ہدایت کے مطابق من و عن جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو آگے لے کے جاؤں گا، لہٰذا ان کے کہنے پر میں نے اس کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ یہ مشروط ہی اجازت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ میرا اس حوالے سے سٹانس جو ہے وہ مختلف تھا، لہٰذا وہ خوش نہیں تھے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے شہید سپریم لیڈر بھی خوش نہیں تھے، وہ بھی اپنے حکام کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ امریکہ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرنا، آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں، لیکن میں آپ کو واضح بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، امریکہ صحیح دھوکے باز ہے، امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، جو جھوٹ کی بنیاد جہاں پر ہو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، ان ریٹرن تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ایران کو جو ہے وہ کوئی 300 ارب ڈالر کوئی نہیں دینے والا، کچھ نہیں ملیں گے ایران کو، اس طرح کی کوئی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ خبر جھوٹی ہے کہہ رہا وہ ایک معاہدے کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اور باہر نکل کر ٹرمپ کہہ رہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کوئی 300 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم ایران کو نہیں دینے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی کامیابی کو، انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارا جو تیل ہے وہ سستا ہو گیا، تیل ارزاں ہو گیا اور ہمیں فتح حاصل ہو گئی، یہی کلیئر ہے، تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، بس ہمارے لیے یہی فتح ہے، اور باقی 300 ارب ڈالر کچھ نہیں ایران کو ملنے والا۔ سٹاک مارکیٹ، انہوں نے کہا کہ سٹاک مارکیٹیں دیکھو ہمارے کیسے بوم کرنے لگی ہیں ایک دن کے اندر، یہ سارا جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں یہ ڈیموکریٹس جھوٹ پھیلا رہے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ فتح یاب ہو گئے ہیں، لہٰذا ایران کو ہم نے کچھ نہیں دینا ہے۔ ایران نے تو کلیئر کہا کہ یہ تو تمہارے اچھے بھی دے دیں گے، تمہارے بڑے بھی دے دیں گے، دینا تو تمہیں پڑے گا، نہیں دینا تو ہمیں پھر میزائلوں کے ذریعے لینا آتا ہے کہ کس طریقے سے تم سے چیزیں لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، بہت بڑی صورتحال خراب جو ہو رہی ہے نا اس وقت، وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان ہو رہی ہے۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی جانب سے اب یوکرین کے لیے ایج کیا ملی ہوئی ہے؟ یوکرین کو ایج یہ ملی ہوئی کہ سارا یورپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی یورپ کی مل رہی ہے، اسلحہ یورپ سے مل رہا ہے، اور تمام تر جو سرویلنس جو ہے وہ یورپ سے مل رہا ہے، لہٰذا اب یورپ جو ہے وہ مل کر زیلنسکی کے ساتھ مل کر حملے کر رہے ہیں رشیا کے اندر، اور رشیا میں بھی اس بار انہوں نے حملہ کیا ہے ماسکو کے اندر، بڑے پیمانے پر حملے کیے، بہت بڑی آگ لگی ہوئی مختلف شہروں کے اوپر، جس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سابق KGB کا سربراہ ہے صدر پوٹن، انہوں نے بھی پھر جوابی کارروائی کی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے وہ رشیا کے جو پلینس ہیں وہ کیف سمیت مختلف شہروں کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر حملے کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔